3 نائبزدوں نے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کے اندر یہ اظہار کر رہے تھے کہ جی شہباز شریف نے جو مرضی کر لیں، ملک سے باہر جانے ہی جانا ہے، علاج کروانے جانے ہی جانا ہے۔ وہ بھئی یہ کون سا آپ کا علاج ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہوتا؟ یہ کون سا ایسا معاملہ ہے جب آپ نے ملک سے فرار ہونا ہوتا ہے تو آپ بیماری کا بہانہ لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر جس کے اوپر جس کو ضمانت ملی وہ تو ملک سے بھاگ گیا، اس نے تو آج تک ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا، وہ پچھلے 1.5 سال سے ملک سے بھاگا ہوا ہے، اس کا ضامن کو بھی بھاگنے دے دیں، اس کو بھی جانے دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو 4 ہفتے کا ضامن کا بنا شہباز شریف، اور وہ کہیں جناب کہ مجھے بھی باہر علاج کروانے جانا ہے، اس کا مطلب جو ضمانت ملی وہ بھی باہر، جو ضامن ہے وہ بھی باہر۔ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں پر میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو لے کے آگے چلنا کہ شہباز شریف جو کہ اس سارے شریف خاندان کی جو کرپشن کی، ٹیٹیوں کی، جعلی اکاؤنٹس کی جو جان ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کی جان ایک فلانے طوطے کے اندر ہوتی ہے، تو شریف خاندان کی کرپشن کی جو جان ہے وہ شہباز شریف کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج اسحاق ڈار ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، سلمان شہباز ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ سارا خاندان ہی بگوڑوں کا خاندان بننا چاہتا ہے۔ آج بڑی ان کو توہین عدالت کی یاد آ رہی ہے، آج یہ توہین عدالت کے بڑے فتوے انہوں نے یاد کر لیے ہیں، بڑے فتوے یہ جاری کر رہے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سپریم کورٹ کا اور احتساب عدالت کا جو فیصلہ آیا جس میں نواز شریف کو نااہل کیا، نواز شریف کو سزا ہوئی، مریم نواز کو سزا ہوئی، اس کے فیصلے کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی معزز عدالت جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ملک میں واپس آئیں، آپ علاج کے لیے ضمانت لے کے گئے تھے، واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں، انہوں نے آپ کو بھگوڑیا قرار دے دیا، واپس نہیں آ رہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے پاس رائٹ ہے، جو فیصلہ آیا اس کے خلاف حکومت جو ہے متعلقہ ادارہ وہ اپیل کے اوپر جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے انصاف کے نظام کو جو ہے وہ مفلوج بنا لیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون آپ کی گھر کی باندھی نہیں بن سکتی۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا، جس میں شریف خاندان ٹاپ کے اوپر ہے، ان کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے۔ اس احتساب کے راستے سے ہم ان کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ اور شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال یہ انہی چوروں کی لیگ کا حصہ ہیں۔ یہ جو ان کی فراڈیا 11 بنی ہوئی ہے، جو ٹی ٹی 11 ہے، یہ اس کے 3 مین کھلاڑی ہیں، یہ ان کا مڈل آرڈر ہے جو آ کر آج پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کسی نے مہنگی LNG لے لی، کسی نے سپورٹس کمپلیکس کے نام کے اوپر فراڈ کر لیا، کسی نے ایسٹ بیونڈ مینز بنا لیے۔ نیب کا سیکشن 9 جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس جو ہے، اگر آپ کے اثاثے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں تو شہباز شریف نے بتانے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اس کا حساب تو دینے کو ان کے پاس ہے نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم نے دیکھا، پھر میں کہوں گا کہ یہ ہر بات کا جواب لے آتے ہیں، لیکن ان کے پاس اگر ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر جائیں تو پاناما کیس میں سوائے قطری خط کے، سوائے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے، سوائے کیلبری فونڈ کے ان کے پاس کچھ نہیں نکلا تھا۔ اپنا مذاق انہوں نے خود بنایا تھا، اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ یہ لوگوں کو بلیک میل کریں گے، لوگوں کے اوپر دھونس چلائیں گے، لوگوں کے اوپر بریف کیس چلائیں گے، لوگوں کے اوپر کلاشن کوف رکھ کے، یہ ان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ فیصلے لیتے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا طریقہ واردات پوری قوم جانتی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں ان کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ یہ آ کے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، کیسز ختم ہو گئے۔ ایک کیس بتا دیں جس کے اندر جو ہے نیب کا ان کے اوپر کیس ہو، جس کے اندر یہ بری ہو چکے ہوں۔ کسی ایک کیس کے اوپر یہ بری نہیں ہوئے۔ ضمانت تو سب کا قانونی رائٹ ہے، ضمانت جو ہے
یا تو ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن ضمانت ملنے کا آپ ٹویسٹ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کیسز سے بری ہو گئے ہیں. کیسز سے بری نہیں ہوئے. یہ تمام جو ہے وہ جیلوں کا مال ہے. یہ انہوں نے جیلوں میں واپس جانا ہے. اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ, جو اس قوم کا احتسال انہوں نے کیا ہے, وہ پیسہ ان سے جو ہے وہ ہر صورت واپس لینا ہے. اور یہ بھول جائیں کہ اب ان کو علاج کے لیے جانے کے لیے کسی قسم کی بھی جو ہے کوئی نرمی کی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. دو نظام نہیں چل سکتے نا, کہ جو کمزور ہے, جو غریب ہے, وہ جیلوں کے اندر سڑتا رہے, اور شہباز شریف اور نواز شریف انوکھے لاڈلے بن جائیں. ان کا علاج جا کے جو ہے وہ لندن میں ہونا ہے. آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ لندن سے ہی آ جائیں گے یہاں پر. آپ کا علاج جو ہے وہ یہیں پر ہو جائے گا. آپ عید بھی پاکستان میں کریں. آپ کو نیلسن منڈیلا بننے کا بہت شوق ہے تو پاکستان میں رہے نا, یہاں رہ کر اپنی چیزوں کا حساب دیں. جو آل اولاد, جو بچے آپ کے ملک سے باہر ہیں, ان کو بھی یہاں پر بلائیں. یہ بھی یہاں پر بلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لہٰذا یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ موجودہ حکومت اداروں کا احترام کرتی ہے, عدالتوں کا احترام کرتی ہے, قانون کی حاکمیت کے لیے, انصاف کے لیے جو ہے عمران خان کی جدوجہد ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو عمران خان نہ وزیر تھے نہ وزیر اعظم تھے. جب عمران خان سے سوال ہوا تو انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا ایک ایک پائی کا حساب دیا. انہوں نے کہ انہوں نے کب کرکٹ کھیلی, کس کمنٹری سے پیسے کمائے, وہ تمام چیزوں کا حساب لا کر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا. اور 60 سے زائد ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے. پھر جا کر سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. ان کے پاس سوائے جھوٹ کے, سوائے ٹیٹیوں کے, سوائے جعلی اکاؤنٹس کے, سوائے قطری خطوں کے علاوہ آج تک جو ہے مجھے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے, جہاں پر اختیار ہوتا ہے, وہاں پر پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو آپ کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پیغام پاکستان کی عوام کو نہیں جانا چاہیے کہ جناب آپ سیاست میں آئیں, آ کر لوٹ مار کریں, لوٹ مار کرنے کے بعد آپ ایک مافیا بنا لیں, اور مافیا بنانے کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا تو آپ کہیں جناب ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی, یہ لوٹے ہوئے مال کے خلاف احتسابی کارروائی ہو رہی ہے. تو لہٰذا ان کی جتنی بے چینی ہے, جتنی بے تابی ہے, یہ ملک سے فرار ہونے کے لیے ہے, اور ان کے فرار کے تمام راستے جو ہے وہ حکومت بند کرے. جی اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال شہباز شریف حکومت میں رہا, کیا کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنا علاج کرا سکے؟ باتیں تو وہ بہت بڑی بڑی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ ہماری یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ ہیں, وہ اپنا علاج پاکستان میں کروا رہی ہیں, پنجاب میں کروا رہی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اس کو بھاگنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ بیماری کے نام پہ بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے جو کرپشن کی ہے, یہ عمران خان کی سوچ ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کرپٹ بندوں کو پکڑنا ہے اور قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کے کیسز کے ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں. اب جو شہباز شریف کا کیس ہے اس میں 100 سے زائد گواہ ہیں. 12 گواہوں کے اوپر جو ہے وہ جرح مکمل ہو چکی ہے, اور یہ ہمیشہ کبھی التوا لیتے ہیں, کبھی جرح کے نام کے اوپر کیس کو لمبا کرتے ہیں. آپ کو صرف ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں, جو پوچھتے ہیں نا کہ یہ ابھی تک پیسہ ریکور نہیں ہوا, کیس منطقی انجام تک نہیں گئے, یہ بھی یہ کام ایک تاثر بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ واجد ضیاء جو اس وقت جے آئی ٹی کے سربراہ تھے, جو موجودہ بھی ڈی جی ایف آئی اے ہیں, خواجہ حارث نے 60 روز پاناما کیس کے اندر ان کے ساتھ جرح کی تھی. یہ پھر کہتے ہیں, اگر ان کو کہیں کہ کیس تیز کریں تو یہ پھر کہتے ہیں ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں مل رہا. ہم یہ کہتے ہیں یہ جنہوں نے جتنی جرح کرنی ہے کر لیں, لیکن بات اینڈ پہ کسی قطری خط کے اوپر نہیں ہوگی.
بات آخر میں جو ہے ان کو اپنے سورس اور ذرائع جو ہے وہ بتانے پڑیں گے جو ذرائع ان کے پاس موجود نہیں ہیں. اور آپ نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہا, حکومت پنجاب نے مارچ 2020 کے اندر ہی اجلاس کر کے ان کی توسیع نہ کرنے کے حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی تھی. اب وہ وہاں پر ایبسکونڈر ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, اور موجودہ حکومت ہر ممکن اس آپشن کو استعمال کر رہی ہے ان کو واپس لانے کے لیے, جس سے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کیسے پتا چلا 70 سال سے انڈسٹریلسٹ ہیں؟ وہ تو پیپلز پارٹی میں. بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ تو خود ویسپے پہ پھرتے تھے. رانا ثناء اللہ کے اپنے پلے کیا تھا؟ رانا ثناء اللہ کو وہ انڈسٹریلسٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں. جا کر چیک کریں نا نسبت روڈ گوال منڈی کے اوپر کہ وہاں پر شریف خاندان کے پاس کیا تھا, یہ شوگر ملیں ان کے پاس کہاں سے آ گئی. یہ آج بڑے بڑے جو کاروبار ہیں, یہ جو چنو اور منو باہر بیٹھ کے لندن کے اندر جو کاروبار کر رہے ہیں, جو اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر یہ رہ رہے ہیں, یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے, یہ کک بیکس کا پیسہ ہے جو انہوں نے اس عوام کے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر سے لوٹا ہے, اور وہ تمام واردات ان کی پکڑی گئی ہے. اگر اتنے انڈسٹریلسٹ تھے تو کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی رسید تو ہوتی ہے, وہ رسید ان کے پاس ہے نہیں ہے. تھینک یو.